سرکار امام قائم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیاً و حفظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلاً یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی الاعلی الوفی الاوفا رب الآخرۃ والأولی خالق السماوات العلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والصلاة والسلام علی صاحب النعمت العظمی والمحجۃ الکبریٰ النبی الامی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من بلند تر صلوات دعا مانگنا چاہتا ہوں ذات واجب باری تعالیٰ جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کر اس فرش عذاب پر تشریف لائے ہیں ہر قدم کے سے اجر کثیر عطا فرما بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ شفا عطا فرما بار الہ جو مومنین و مومنات عزاداری کا حصہ رہے دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما بار الہ جو عزاداریوں سے تعاون کر رہے ہیں انہیں وسیع رزق عطا فرما ہر وہ بندہ جو اچھے وسیع رزق کا خواہاں ہے وسیع رزق عطا فرما جنہیں رزق دیا اسے رزق میں برکت عطا فرما رزق معرفت عطا فرما رزق مودت عطا فرما بار الہ ہماری 100 دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے 12ویں آقا کا ضرور جلد فرما ان دعاؤں کی مستجابی کے لیے بلند تر صلوات تھوڑا آپ کو ساتھ ملانے کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات آج محرم الحرام کا دن کل 9 محرم ہماری اختتامی نشست ہوگی لیکن وہ مصائب پر مشتمل ہوگی تو فضائل کا جو حصہ ہے آج عشرے کی گفتگو کو میں نتیجے کی طرف لے کے جاؤں گا تاکہ سمیٹ سکوں اپنی کچ بچ بیانیاں جو بھی میں نے کہا پڑھا اس کو میں سمیٹ لوں آج دوستو پروردگار کا اپنا دین تو اسلام ہے
اگر کوئی لفظ اپنا کا مزہ لے سکے، اگر کوئی لفظ شاہ صاحب، اگر کوئی لفظ اپنا پروردگار کا اپنا دین اسلام ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، تو جو پسندیدہ ہو وہی اپنا ہوا کرتا ہے۔ نام مولا آپ نے توجہ فرمانی ہے، آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ ذات واجب پروردگار، میرے لفظ ضائع نہ ہوں، پروردگار مقنن دین ہے، جنہیں لفظوں کی سمجھ آئے میرے ساتھ رہیے گا۔ پروردگار، میں بالکل اپنی بحث کو آج سمیٹ لوں گا۔ پروردگار مقنن دین ہے، نبی مبلغ دین ہے، مگر امام محافظ دین ہے۔ مقنن، لقمان بھائی، مقنن دین، مقنن کہتے ہیں جو قانون بناتا ہو، قانون پروردگار کا چلتا ہے، کسی مخلوق کا قانون نہیں چلتا، ذات واجب کا قانون چلتا، وہ مقنن دین ہے۔ لیکن مقنن ہو کر بھی تبلیغ نہیں کرتا، اس نے مصطفیٰ کی ذات کو آگے رکھا کہ تو تبلیغ کرے گا میرا دین پہنچ جائے گا۔ نام مولا میرے ساتھ ملیے گا۔ پروردگار مقنن دین ہے، نبی مبلغ دین ہے، امام محافظ دین ہے۔ دنیا سے یہ سوال ہوا کہ لمبی چوڑی بحثیں نہیں، آسان لفظوں میں پتا چلے دین ہوتا گیا ہے۔ دوستو جتنی مرضی بحث کر لو، مگر سب سے تھوڑے لفظوں میں، آسان لفظوں میں دین کون بتاتا ہے؟ نہ مولوی بتاتا ہے، نہ کوئی استاد بتاتا ہے، نہ عالم دین بتاتا ہے۔ کون بتاتا ہے؟ وہ بتاتے ہیں جو راہ سلوک پر چلتے ہیں۔ حضور دین کیا ہے یہ عارفین بتاتے ہیں، عارفین ہی بتا سکتے ہیں دین کیا ہے۔ مولوی کے بس کا کام نہیں ہے، کسی عالم دین کے بس کا کام نہیں ہے، دوستوں کسی استاد کے بس کا کام نہیں ہے دنیا کو سمجھا سکے، شاہ جی دنیا کو بتا سکے کہ دین کیا ہوتا ہے۔ جب عارفین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کریں، ہمیں بتائیں دین کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دین است حسین۔ کیا حضور یہ امام الصالحین ہے، یہ امام العارفین ہے، یہ اجمیر کی نگری میں امام الہند ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا یاد رکھو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ دنیا نے سوال کر دیا کہ یا حضور یہ آپ نے کیا کیا کہ پہلے آپ نے حسین کو شاہ کہا پھر بادشاہ کہا۔ جب ان کی بارگاہ میں سوال پہنچا وہ کہتے تم دنیا دار ہو، دنیا کی نظر دیکھتے ہو، ہماری جو لا ہے وہ دنیا کے رستے سے نہیں جاتی، جس رستے سے جاتی ہے تم جا ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے میں بتاتا ہوں کہ شاہ کیا ہوتا ہے، بادشاہ کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو کسی علاقے کا حکمران ہو، کسی ضلع کا حکمران ہو، کسی صوبے کا حکمران ہو، مگر عارفین کہتے ہیں سلوک کی منازل میں بادشاہ چھوٹا ہوتا ہے، شاہ بڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ کی حکومت چھوٹی ہوتی ہے، شاہ کی حکومت کائنات پر ہے۔ حسین بادشاہ نہیں، شاہ ہے۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے
امام الصالحین نے، امام العاشقین نے پہلے شاہ کہا پھر بادشاہ کہا۔ لوگوں نے پھر سوال کر دیا حضور یہ آپ نے کیا چیز دیا؟ آپ نے بادشاہی کرنا تھا تو پہلے بادشاہ کہتے پھر شاہ کہتے نہیں، جو میری نظر دیکھ رہی ہے تم دیکھ ہی نہیں سکتے، پہلے بادشاہ کہتا پھر لوگ کہتے کہ چھوٹی جگہ کا بادشاہ، بڑے ہوتے ہوتے ایک دن شاہ ہو گیا۔ نہیں، حسین کا آغاز ہی شاہ سے حسین کا آغاز شاہ سے ہے، اور چونکہ حسین وہ ہستی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، صرف حسین دین نہیں، دین کی پناہ بھی تو حسین، دین کی پناہ بھی تو حسین ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد سر دے دیا نداد نہیں دیا، دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ یہ حسین کا ہاتھ نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت تھی، محمد مصطفیٰ کا نواسا تھا۔ نبی نے یہ کہا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اگر حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں جاتا، یہ حسین کا ہاتھ نہ ہوتا، یہ تو محمد کا مصطفیٰ کا ہاتھ۔ اور نبی، اگر آپ کی توجہ قائم ہے، بڑے خوبصورت جملے، چونکہ آج بانی مجلس بھی دیر سے تشریف لائے تو ہمیں بھی کچھ دیر ان کا انتظار کرنا پڑا۔ حضور یہ ذہن میں رہے، نبی وہ ذات گرامی ہے جو صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتا بلکہ سراپا قرآن ہے۔ اس کا لطف لینا، اس کو سمجھ آئیے۔ حضور سراپا کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، اسے کہتے ہیں سراپا۔ نبی صرف تلاوت نہیں کرتا، سراپا قرآن ہوتا ہے۔ نبی صرف علم نہیں سکھاتا، سراپا علم ہوتا ہے۔ نبی صرف عالم نہیں، سراپا علم ہے۔ نبی صرف حکیم نہیں، سراپا حکمت ہے۔ نبی صرف دین نہیں سکھاتا، نبی سراپا دین ہے۔ ابھی آپ کو میری بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ میں اپنی دلیل کے طور پر ایک جملہ عرض کروں گا، جو دوست میری طرف مائل ہے کم از کم میرے جملے کو وصول کرے کہ نبی سراپا دین ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ سورہ حشر میں ارشاد فرمایا وَمَا أَطَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی جو دے دے وہ لے لو، نبی جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ پتہ یہ چلا نبی دے لینا دین، نبی روک دے رک جانا دین۔ نبی دے لینا دین، نبی روک دے رک جانا دین۔ اب نماز بھی دین ہے، زکوٰۃ بھی دین ہے۔ میں یہاں پر رک کر ایک اور جملہ آپ کی معرفت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نماز بھی دین ہے تو نماز دی کس نے تھی؟ نبی نے۔ نبی کا دور ہے، صحابی رسول ہے، ابی ابن کعب نام ہے، نماز پڑھ رہے تھے، نبی نے آواز دی اے ابی، اے نینا ابی آجا، ابی آجا۔ نبی نے ایک آواز دی، چونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ابی نے اپنی نماز کو تیز کیا کہ نبی کا حکم آیا میں جلدی سے جا کر سنوں گا۔ نبی نے پھر آواز دی، اس نے نماز کی سپیڈ کو تیز کر دیا۔ نبی نے پھر آواز دی، اس نے اور تیز کر دیا۔ جب نماز مکمل کر چکا نبی کے دربار میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بلایا تھا تب کہاں تھا؟ جب بلایا تھا تب کہاں تھا؟ ابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ سننا تھا کہ رحمت
लल्लामीन के चेहरे पर जलाल आया। नबी फरमाते हैं अबई तुझे नमाज सिखाई किसने, तुझे नमाज बताई किसने? याद रख नमाज को मोहम्मद की जरूरत नहीं बल्कि नमाज को मुस्तफा तुझे नमाज सिखाई किसने? इसका मतलब है दीन कौन है? खुद मासूम, चाहे दीन जारी कर दे, चाहे रोक ले, चाहे हुक्म का ऐलान कर दे, चाहे हुक्म को साकत कर दे, ये दीन के मुहाफिज का भी काम है, दीन के मुबल्लिग का भी काम है। नहीं, कुछ दोस्त पीछे रह गए। मुझे अपनी दलील को मुहकम करने के लिए एक और दलील लाना पड़ेगी। जंगे सफीन के मैदान में तैयारी के लिए मौला अमीरे कायनात जा रहे थे। जब लश्कर जा रहा था तो थोड़ी दूर जनाबे अम्मार इब्ने यासिर वुजू कर रहे थे। जब वुजू करते करते निगाह पड़ी कि मौला अमीरे कायनात जिहाद को जा रहे हैं तो उसी वक्त वजू छोड़ दिया। लोगों ने पूछा ऐ अम्मार जरा वुजू करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर। हमारे यासिर कहते खबरदार मेरी नमाज को वो जा रही। मेरी नमाज हो जा रही है। ये वो है जो सरापा दीन है। अब दीन में क्या क्या शामिल है? अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ दे दे। नमाज दीन है, रोजा दीन है, हज दीन है, ज़कात दीन है, खुम्स दीन है, जिहाद दीन है, तवल्ला दीन है, तबर्रा दीन है। ये सब कुछ दीन है। मगर याद रखो 18 ज़िलहज 10 हिजरी नबी ने गदीर के ऐलान पर ऐलान करके आखिरी फरीजा पेश करके दुनिया को समझा दिया था। जो बताता रहा वो दीन है, जो आज बता रहा हूं ये कामिल दीन है। जो दे रहा हूं ये कामिल दीन है। अब दुनिया की अपनी मर्जी है। इस बहस को चूंकि आज मुकम्मल करना है तो बिल्कुल क्लियर करके आज मोमिन हम सब यहाँ से जाएंगे। हमारे बरादरान दीन लेते हैं असहाबे रसूल से, हम दीन लेते हैं आले रसूल से। भाई बात आज क्लियर करके उठना, ऐसे नहीं उठना वाजिद भाई, आज बात क्लियर करके उठना। वो दीन लेते हैं असहाबे रसूल, हम दीन लेते हैं आले रसूल से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि दीन का उनका सिलसिला सनद के दीन की बात फलां ने सुनी, फलां से सुनी, फलां से। जो आखिरी बंदा आगे आता है वो सहाबी रसूल है। जी जब हम जहां से दीन लेते हैं कि फलां दीन की बात सुनी फलां से, फलां की सुनी फलां से, उसने सुनी फलां से, लेकिन जो आखिरी हस्ती है वो आले रसूल आती है। इसी बात है। उनकी तसल्ली असहाबे रसूल से हो गई, हमारी नहीं हुई। हम एक कदम आगे बढ़ गए, हम आले रसूल से दीन ले। तसल्ली की बात है ना जी। हमारी तसल्ली नहीं हुई, हमने कदम आगे बढ़ा लिया। अब सरकारे दो आलम के बाद 3 ही गिरोह थे, असहाबे रसूल, अज़वाजे रसूल, आले रसूल। माशाअल्लाह साथ दीजिएगा। मैं इस बहस को मुकम्मल करने के मूड में हूँ। एक गिरोह असहाबे रसूल, दूसरा गिरोह अज़वाजे रसूल, तीसरा गिरोह रसूल। ये सारे ही दीन दे रहे थे, सब ही दीन फैला रहे थे। मगर जब असहाबे रसूल दीन लेते तो नबी के साथ साथ होते, जिधर नबी जाते नबी के साथ जाते। नबी सफ़र में होते तो सफ़र के अहकामात, बेशक नबी हज़र में तो हज़र के अहकामात लेते।
نبی مسجد میں ہوتے تو نبی کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتے. نبی جدھر جدھر ادھر ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ساتھ ساتھ رہتے. میں ان شمع نبوت کے پروانے دیوانے فرزانے کہتا ہوں کہ جو ہمیشہ ہر لمحہ کوشش کرتے رہتے کہ نبی کے منہ سے, نبی کے دہن مبارک سے کوئی لفظ آئے تو ہم اس کو قبول فرما لیں. میں بڑے کھلے دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں, بڑے اطمینان سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہاں یہ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ نبی کچھ کہیں, نبی کچھ دیں تو ہم وصول کر سکیں. لیکن جب چلتے چلتے شام کو نبی اپنے گھر جاتا, نبی کے گھر دروازے کی چوکھٹ آتی, صحابی کے قدم رک جاتے, نبی اندر داخل ہوتے. کیا بات ہے. اور نبی کی زندگی کا کوئی لمحہ دین سے خالی نہیں. بے شک. پھر امت سے یہ سوال ہے, جتنا چوکھٹ سے باہر کا دین ہے وہ اصحاب دے رہے تھے, اب اندر کا دین کون دے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے جی ناراض بیٹھے ہو, اندر کا دین کون دے گا؟ چلے آپ کی بات پھر مان لیتے ہیں. اندر ہے ازواج رسول. اب جو شرعی احکام ہوں گے, جو آئلی احکام ہوں گے, جو خانگی احکام ہوں گے, خانگی معاملات ہوں گے, جو ازدواجی معاملات ہوں گے, جو شریعت کے احکامات ہوں گے, وہ یقیناً نبی کی ازواج مطہرات بتائیں گی, سنیں گی, آگے بھی پھیلائیں گی. بے شک. لیکن نبی کی ازواج کی جو پرواز ہے وہ نبی کے گھر کی چوکھٹ ہے, باہر نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. المومنین, عظمت میں جتنی بھی پرواز ہو نبی کے چوکھٹ سے باہر کی نہیں. بے شک. اللہ کی قرآن میں نص ہے کہ نبی کی بیویوں گھر میں بیٹھی رہو, گھر میں بیٹھی رہو. اب دو طبقات, ایک وہ جو باہر کا دین دے گا, مجبور ہے, اندر کا پتہ نہیں. جو اندر ہے وہ مجبور ہے, باہر کا پتہ نہیں. بے شک. تو جو باہر ہے اسے اندر کا نہیں پتا, جو اندر ہے اسے باہر کا نہیں پتا. پھر ایسے ماحول میں وہ تیسری ہستیاں ہی سامنے آئے گی, تیسرا گروہ سامنے آئے گا. وہی سامنے آئیں گے جنہیں آل رسول کہتے ہیں. نبی باہر ہو تو باہر بھی نبی کے ساتھ, نبی اندر ہو تو اندر بھی نبی کے ساتھ. اور کیا سوال کرتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں؟ کسی نے نبی سے دین لیا فتح مکہ کے بعد, بتاؤ اسے کیا پتا کہ وہ جو دین 19-20 برس تک آتا رہا وہ کیا آتا رہا, وہ کیا بتائے گا, وہ کیا شعور دے گا. لیکن کسی نے دین اعلان نبوت کے آغاز میں کوئی سال بعد, کوئی 2 سال بعد, کوئی 3 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد, 13 سال بعد, کوئی فتح مکہ کے بعد, یہ جتنے بھی اصحاب آ رہے تھے, جتنا دین انہوں نے نبی سے پایا اتنا ہی بتایا. جتنا دین پایا اتنا ہی بتایا. مگر بسط احترام بات کر رہا ہوں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہمیں بھی بڑی محبت اور عقیدت ہے, مگر وہ جنہوں نے ان سے وفا کی ہو. اب پوچھو علی سے دین کیوں لے رہے ہو؟ اس لیے لے رہے ہیں علی کی آنکھ کھلی تھی رسول کی گود میں, رسول کی بند ہوئی تھی تو علی کی گود میں. بڑی اچھی طرح سے فرق واضح ہو گیا کہ دین کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا. ایک ایسا کلیہ بتا دوں, منبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ یہ ایک دو تین جملے ہیں اس عشرے کا تحفہ ہے. ماشاءاللہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ اس عشرے کا تحفہ یاد رکھیے گا, کبھی بھولیے گا. اصحاب کی نسبت بھی رسول سے, اہل بیت کی نسبت بھی رسول سے, بے شک مگر فرق زمین و آسمان جتنا ہے. واہ واہ نہیں ابھی آپ کی طبیعتیں مائل نہیں. جملہ وصول کیجئے, خوبصورت جملہ میں ارسال کر رہا ہوں. ہم سے سوال کرو, اے علی کے شیعہ کہلانے والوں, تم اصحاب رسول کو مانتے ہیں تو کس طرح سے, اہل بیت کو مانتے ہیں تو کس طرح سے؟ سنیے, ہم اصحاب کو مانتے ہیں حدیث کی طرح, اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح. نہیں مجھے جملہ کھولنا پڑے گا. نبی کا یہ ارشاد ہے, حدیث وہی قبول کرنا جو قرآن کے مطابق ہو, جو قرآن سے ٹکرا جائے فردو ہو, اسے دیوار پر دے مارنا. وہ کسی مردود کا کلام ہو سکتا ہے, تمہارے رسول کا کلام نہیں ہو سکتا. اب ہم نے صحابی بھی وہی مانا جو اہل بیت کے مطابق ہو, جو اہل بیت سے ٹکرا جائے وہ صحابی نہیں. چمکتے ستارے ہیں صحابہ, آسمان میں چمکتے ستارے ہیں صحابہ, ہم کو تو اپنی جان سے پیارے ہیں صحابہ. آسمان میں چمکتے ستارے ہیں صحابہ, ہم کو تو اپنی جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور دعا ملی ہے جن جن کو بنت نبی سے, یہ زمانہ وہ ہمارے ہیں صحابہ. نعرہ حیدری, کیا بات, جو ان سے ٹکرا جائے, بس نتیجہ آپ کے ہاتھ میں, میں نے تو جملہ کہنا تھا, جو ان سے ٹکرا جائے. اب نتیجہ آپ ہی مجھے دے رہے ہیں, بزرگ بار بار کہہ رہے ہیں, جو ان سے ٹکرا جائے ریزہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ مقنن دین, نبی مبلغ دین. مقنن کہتے ہیں جس کا قانون چلتا ہو. اللہ مبلغ دین ہے, نبی مبلغ دین ہے, امام محافظ دین ہے. اور اللہ نے ان تینوں کے لیے قرآن میں یہ نص اتار دی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی, اور اطاعت کرو اولی الامر کی. اب چونکہ تین اطاعتیں لازم ہیں, تین اطاعتیں واجب ہیں, یہ قرآن کی نص ہے. ان تین اطاعتوں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا, کیونکہ ایک مقنن دین ہے, دوسری محافظ دین ہے, دوسری مبلغ دین ہے, تیسری محافظ دین ہے. تین ہی دین کو رواں دواں کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ نے تینوں کی اطاعت قرآن میں رکھ دی. اب اپنا کلمہ تم بھی سنا دو, اپنی اذان مغرب تم بھی سنا دو. دیکھ لو کہ تم کس کس کی گواہی کا اعلان کرتے ہو. تم توحید کی گواہی دیتے ہو, تم نبی کی نبوت کی گواہی دیتے ہو, مگر تیسری اطاعت چھوڑتے ہو. جب تم تین اطاعتیں ہی نہیں پورے کرتے تو مسلمان کس منہ سے ہو؟ بھائی تمہاری اطاعتیں ہی پوری نہ مقنن دین کی اطاعت ہے, مبلغ دین کی اطاعت ہے, محافظ دین کی اطاعت ہی نہیں. اور نبیوں کے نبی آقائے دو جہاں
मोहम्मद मुस्तफ़ा का जब दरबार लगा होता था, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन शमे नबूवत के परवाने दीवाने फरजाने करीब होकर बैठते थे कि दहने नबूवत से, दहने रिसालत से कोई शय जारी हो, कोई मोती आए तो हम समेट लें, कुछ तो हमें मिले कि हम अपने दामन में लपेट लें। जब नबी खुतबा देते थे तो उस वक्त कुरान की ये आयत है, ये नस है, ये भी मैं आखिरी आयत पढ़कर अपनी बात को एक आखिरी जुमले की तरफ लेके जल्दी मुसाहिब पर चला जाऊंगा। मैं नतीजा बिल्कुल करीब हो गया कि नबी का दरबार लगा हुआ, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। जब बैठे होते थे ना, बहुत से लोग नबी का खुतबा सुनने के बाद जब बाहर निकलते तो फिर कुछ लोगों से, साहबे इल्म लोगों से सवाल करके कहते, ए इल्म वालों बताओ तो सही, अभी अभी रसूल क्या कह रहा था? अभी अभी रसूल क्या कह रहा था? भाई जब नबी की मौजूदगी में अली से सवाल कर करके कहते थे कि बता अली नबी क्या कह रहा था, अगर सहाबी नबी की मौजूदगी में अली से दीन ले रहे हो वो सहाबी रह सकते हैं, हम शिया अली से दीन ले क्या मुसलमान भी नहीं रह सकते? क्या बात, वाह वाह वाह, अली आशना रहे खानदान तत्हीर है, सहने रिसालत, नबी बैठे हैं नबी की गोद में, अल्लाह के महबूब का महबूब है। क्या बात, क्या बात है जी, जिंदाबाद। यही तो खूबसूरती है इस मजमा की, इस इज्तिमा की, कि जुमला आता है इशारा खुद ही समझ आता है। सरवरे कायनात की गोद में अल्लाह के महबूब का महबूब है, नबी मुसलसल प्यार कर रहे हैं, पंजाबी में कहूँ वारी वारी जा रहे हैं। जब इस कदर प्यार का इजहार हो रहा था तो आपको पता है खानदान ततहीर में, नबी के सहन में, उस घर में बहुत से लोग थे। असहाबे रसूल तो क्या, अज़वाजे रसूल भी तो मौजूद हुआ करती थी। तो एक उम्मुल मोमिनीन ने जब ये मंजर देखा, मंजर देखकर कहती हैं, ए नबी, अल्लाह के नबी, क्या आपको ये शहजादा बहुत प्यारा है? उस वक्त नबी ने ये एक जुमला इरशाद फरमाया, कहते मुझे क्यों ना प्यारा हो जो बंदा इस मेरे हुसैन की ज़ियारत करेगा, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता करेगा। जुमलों के करीब हो रहा है, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता करेगा। उम्मुल मोमिनीन ने जब ये देखा, कहा या रसूल अल्लाह, मकबूल हज, मैंने पहले भी एक दिन मकबूल हज बताया था कि हम जो हज करें वो सिर्फ हज होता है, मगर नबी जो हज करे वो हज नहीं, मकबूल हज होता है, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल शुदा होता है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरे इस लाल, मेरे नवासे, मेरे शहजादे, मेरे मेवाए दिल, मेरी आंखों की ठंडक हुसैन की ज़ियारत करेगा, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता करेगा। बीबी हैरान कहने लगी, या रसूल अल्लाह, एक मकबूल हज का सवाब? नबी कहने लगे, 2 मकबूल हज का सवाब। बीबी की हैरानी बढ़ गई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, 2 मकबूल हज का सवाब? नबी ने कहा, 4 मकबूल हज का सवाब। उधर उम्मुल मोमिनीन हैरान होती रही, इधर इनकी हैरानी बढ़ती रही, नबी सवाब बढ़ाते रहे, हैरानी और बुलंदी पर, सवाब और बुलंदी पर। बीबी पूछती रही, नबी बताते रहे, हत्ता कि नबी ने कहा, 90 मकबूल हज का सवाब ज़ाहिर हुसैन को मिलेगा। जब ये हदीस जारी हुई तो एक बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा हिल्ली कहते हैं कि मैंने चाहा क्यों ना मैं इस हदीस की कन्फर्मेशन अपने ज़माने के इमाम से करवा लूँ। ये कहकर सोचकर मस्जिद कूफा में 40 शबे जुमा इबादत की, वहाँ इंतज़ार किया कि मैं अपने वक्त के इमाम से मुलाकात करूँगा। 40 शबे जुमा का चिल्ला मुकम्मल हुआ तो जब आखिरी शब हुई तो देखा कि शब ढल रही है, इमाम ज़माना से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने अपना
मुसल्ला लपेटा, चले हैं घर को। परेशानी का आलम था कि मैंने बड़ी कोशिश की, 1.25 महीना लगाया है कि काश मुझे इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाए, मैं ये हदीस तशरीह के साथ इमाम ज़माना से पूछूं, फिर किताबों में दर्ज करूं। जब तक इमाम कन्फर्म नहीं करेंगे मैं किताब में दर्ज नहीं करूंगा। देखो एक एक फजाइल, एक एक उनकी जो फजीलत है वो ऐसे ही नहीं आ रही। 1.25 महीने की शबे जुमा गुजार कर तब लिखी जा रही है। तो जब ये जा रहे थे रास्ते में एक बुजुर्ग नजर आया। बुजुर्ग ने पूछा, हिल्ली क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? कहने लगा, ये नबी का फरमाने आलीशान है कि जो सखी हुसैन की ज़ियारत करे अल्लाह 90 मकबूल हज का सवाब देगा। मैंने कुछ नहीं, ईमान तो है, लेकिन यकीन की खातिर लिखने के लिए, आने वाली उम्मत को, कौम को ये फजाइल देने के लिए मैंने कन्फर्म करना था। इमाम इस पे मुहर लगा दे ताकि मैं किताबें दर्ज कर लूं, लेकिन मुझे इमाम नजर नहीं आए, मुझे पैगाम नहीं आया। अब उस बुजुर्ग ने कहा, हिल्ली मैं तुझे कहावत सुनाता हूँ। एक बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ शिकार पर जा रहा था। शिकार करते करते हरन नजर आया, वो हरन के पीछे गया, मुसाहिब पीछे रह गए। हरन जंगल में जाके ओझल हो गया। अब वो चूंकि सुबह का चला हुआ था, भूख प्यास से निढाल था, मरने के करीब था, कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक बुढ़िया नजर आई, जाके बुढ़िया की मिन्नत समाजत की, कहा कि मैं प्यासा हूँ, प्यास से हलकान हो रहा हूँ, मुझे कुछ पानी दो पीने के लिए। उसने कहा, पानी नहीं मगर एक बकरी है, मैं उसका दूध दो के तुम्हें पिलाती हूँ। दूध पिलाया, थोड़ा वक्त गुजरा, कहा अब तो भूख ने भी परेशान कर रखा है। वो कहती, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बस यही बकरी है जिसका दूध तुमने भी पिया। उसने कहा यही बकरी है। तो उस बुढ़िया ने बकरी को ज़बा किया। जब गोश्त बन गया, भून कर बादशाह को खिला दिया। जब खिला दिया ना, जाते जाते बादशाह ने वो राज से पर्दा हटाया। कहने लगा, बुढ़िया मैं इस इलाके का बादशाह हूँ, जंगल से थोड़ी दूर मेरा महल है, अगर कभी हाजत हो तो मेरे दरबार में चली आना, मैं तुम्हें इस एहसान का बदला उतार दूंगा। ये जुमले कह के जाने लगे तो उस वक्त सरकारे हिल्ली से वो बुजुर्ग कहते हैं, हिल्ली अब तू बता, अगर बुढ़िया कभी चली जाए बादशाह के दरबार में, बता बादशाह को हाजत पूरा करने के लिए क्या करना? बिल्कुल आखिरी जुमले, बिल्कुल आखिरी जुमले, क्या करना होगा? वो कहने लगे, करना ये होगा, चूंकि बुढ़िया का कुल सरमाया बुढ़िया का कुल जमा पूंजी, कुल सरमाया बचाया नहीं, बादशाह पे कुर्बान कर दिया। अब हक ये है जो कुछ बादशाह के पास है उस बुढ़िया को दे दे। हिल्ली अब तुम खुद ही समझ जाओ कि सखी हुसैन के पास जो कुछ था, माल था, जान थी, इज्जत थी, सब तो सब उस जात पे कुर्बान कर दी। अब उस जात को चाहिए जो कुछ उसके पास है वो सखी हुसैन पे कुर्बान। अली हक नारा अज़ादारो इज्जत जो बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी। उस दीन को बचाने के लिए इन हस्तियों ने कुछ बचाया ही नहीं। अगर इस पुरसादारी पर बैठे हैं तो हम फकत इसलिए बैठे हैं, मौला ये पुरसादारी गवाह है कि हम तेरे साथ हैं। अज़ादारो 10 मुहर्रम का दिन जब कुर्बानियाँ शुरू हुई, मेरे मौला का 18 साल का बेटा आकर कहता है, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे। अज़ादारो सखी अब्बास का हुक्म है, मेरे मज़ार पर आओ तो सकीना की प्यास ना पड़ो। अज़ादारो सखी अब्बास का हुक्म, मेरे मज़ार पर आओ सकीना की प्यास
اکبر کی شہادت پڑی، گھر گیا، وہ مہدی مال میں دین گھر پہ سویا، وہ خواب میں بی بی کو دیکھا کہ بی بی رو رہی ہے، رو کے کہتی ہے مہدی تو نے کیا کیا؟ میرے حسین کے مزار پر علی اکبر کی شہادت پڑی ہے، جب سے تو نے شہادت پڑی ہے تو گھر آ کر سو گیا ہے، قبر میں میرا حسین کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ عزادارو، شہزادہ علی اکبر جب گیا ہے نا تو یہ واحد شہزادہ ہے جس کے جانے پر بیویوں نے بڑا ماتم کیا ہے۔ عزادارو، کوئی بی بی کہتی تھی میری کمائی، کوئی بی بی کہتی تھی میرا لال، کوئی بی بی کہتی تھی میری جمع پونجی۔ عزادارو، جب یہ مل رہی تھی نا اجازت، علی اکبر نے آ کے کہا بابا مجھے اجازت دے۔ مولا فرماتے ہیں علی اکبر جس کا تیرے 18 سال کا لال ہو کیا وہ اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ عزادارو، امام نے ایک جملہ کہا، عزادارو امام فرماتے ہیں علی اکبر کاش تو بوڑھا باپ ہوتا، میں 18 سال کا جوان ہوتا، رو کے تم سے مرنے کی اجازت مانگتا، پھر دیکھتا تو کیسے مرنے کی اجازت دیتا۔ عزادارو، جب اجازت ملی ہے نا، امام نے کہا علی اکبر ایک مرتبہ خیمے میں جا کے ودا ہو کے آ۔ عزادارو، یہ خیام کا منظر ہے، نہیں پتا علی اکبر کیسے ودا ہوا، مگر اتنا پتا ہے جب علی اکبر ودا ہو کر باہر آیا، امام نے پوچھا علی اکبر بتاؤ تم نے پھوپھیوں سے اجازت لے لی، بتاؤ تم نے بہنوں سے اجازت لے لی؟ عزادارو، جب امام نے پوچھا نا اجازت لے لی، کہا ہاں بابا جان میں اجازت لے کے آ گیا۔ آخر میں کہا ایک مرتبہ میری ماں سے بھی اجازت لے لے۔ عزادارو، علی اکبر رو کے کہتا ہے آقا کس سے اجازت لینی؟ کہنا وہ خیمہ جو فضہ کا خیمہ ہے، میں بچپن سے فضہ کو ماں کہتا ہوا آیا ہوں۔ گیا اس خیمے میں، کہا دادی مجھے مرنے کی اجازت دے۔ عزادارو، اجازت ملی، اب بیٹھے ہیں گھوڑے پہ، لیکن حسین نے جو تیار کیا ہے اس رنگ میں تیار کیا ہے، ہاتھ میں بابا کی تلوار دی، سواری کے لیے اپنے نانا کا رہوار دیا، جب تحت الحلق بندی تو بنا کر کہا قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، گھوڑے پہ چلا، امام نے اپنی پشت کو کپڑے سے باندھا، ادھر حسین کا گھوڑا، حسین پیدل پیچھے پیچھے، علی اکبر کا گھوڑا چلتا۔ عزادارو، تھوڑی دور گیا، امام آواز دے کے کہتے علی اکبر گھوڑا رو۔ عزادارو، پھر تھوڑی دور علی اکبر گیا، امام رو کے کہتے علی اکبر گھوڑا رو۔ عزادارو، علی اکبر نے پوچھا بابا جب اجازت دے چکے اب بار بار کیوں روک رہے؟ مولا رو کے کہتے علی اکبر تو نہیں جانتا تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور عزادارو گئے ہیں علی اکبر۔ جب علی اکبر لڑ رہے تھے، ملاؤں نے گھیر کر وار کیا، علی اکبر کے ایک ایسا وار ہوا، علی اکبر سر شگافتہ ہوا، زین سے زمین پر آیا، آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ عزادارو، امام سے رہا نہ گیا، جلدی سے گئے علی اکبر کے پاس، جب دیکھا تو ابھی کچھ سانسیں باقی تھی، کہا علی اکبر یہ تیرے سینے پہ زخم کیسا ہے؟ عزادارو، علی اکبر رو کے کہتا ہے بابا ملاؤن حسین ابن نمیر نے یہ پرچھی کا پھل مار کے پھل باہر نہیں نکالا، توڑ کے کہا تھا سنا حسین بڑا صابر ہے۔ میں دیکھتا ہوں علی اکبر کے سینے سے پرچھی کا پھل کیسے نکلتا۔ عزادارو، آقا حسین نے کہا علی اکبر تو سنبھل، میں پرچھی
برچھی کا پھل نکالتا ہوں. امام نے ہاتھ رکھا, برچھی کو باہر نکالا, برچھی باہر نہیں آئی. علی اکبر کا کلیجہ. عزادارو, علی اکبر, زخمی علی اکبر امام سے کہتا ہے, مولا ابھی میری لاش کو خیمے میں لے جاؤ گے, میری پھوپھیوں کے سامنے تمہاری بہنیں میری لاش دیکھیں گی. ایک مرتبہ میری بہن سغرا سے ملاقات کروا دو. عزادارو, امام نے 2 انگلیاں دراز کی, کہا علی اکبر بہن سغرا کو دیکھو. عزادارو, کہا سغرا نظر نہیں آ رہی. کہا نانا کے مزار پہ دیکھو. مزار پہ دیکھا, سغرا نظر نہیں آئی. کہا اس گھر میں دیکھو جہاں سغرا چھوڑ کے آئے تھے. کہا سغرا نظر نہیں آ رہی. کہا وہاں دیکھو جب آخری مرتبہ تیرے قدم کے نشان لگے تھے. عزادارو, کیا دیکھا؟ علی اکبر کے قدموں کے نشان پہ سغرا کا سر ہے. آواز دے کے کہتا ہے, سغرا, علی اکبر کی تاج چھوڑ, علی اکبر نہیں آئے گا. اللہ لعنت اللہ مولا, یہ اپنی بارگاہ میں پرسا قبول اور منظور فرما. مولا, بانی مجلس کی یہ کاوش منظور فرما. باری الہ, تجھے ان روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ, ان برستے ہوئے آنسوں کا واسطہ, ہمارا شمار حسین کے ساتھ وفا کرنے والوں پر کر. باری الہ, تجھے علی اکبر کے سینے میں لگنے والی برچھی کا واسطہ, یہ مومن معصوم کے دربار میں حاضری کے لیے بیٹھے ہیں. مولا, جس کی جو تمنا ہے وہ پوری فرما. مولا, بیماروں کو صحت عطا فرما. مولا, جو بیمار ہیں انہیں صحت والی زندگی عطا فرما. مولا, ہمارا جو حصہ ہے سننے والوں کا, پڑھنے والوں کا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما. مولا, ہماری ساری دعاؤں کی اجتماعی دعا ہمارے بار میں آقا کا ظہور جلد فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھ دیں. سلام.